بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ کی یہ دو بابرکت نام انسانی جسم سے ہر قسم کے موذی مرض کو دور بھگا دیتے ہیں۔ جو انسان بھی کسی بھی فرض یا نفل نماز کی ادائیگی کے بعد ان کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے بدن کو ہر طرح کے روگ سے پاک صاف فرما دے گا۔ خالق کائنات کے ان دو ناموں کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بھی شدید بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ معزز اور محترم ناظرین، آج کی اس نہایت اہم اور بابرکت ویڈیو میں آپ سب کی خدمت میں اللہ تعالی کے دو مبارک ناموں پر مشتمل ایک ایسا مجرب اور روح پرور عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جسے اہل علم نے اللہ کے فضل سے باعث خیر و برکت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ضعیف العمر مرد ہو یا کمزور و ناتواں بوڑھی خاتون، وہ بھی اسے اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھ لے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے صحت، عافیت، سکون اور جسمانی طاقت سے نواز دے، اس کی ظاہری و باطنی تکلیفوں میں آسانی پیدا فرما دے اور اسے اپنی رحمت کاملہ سے ڈھانپ لے۔ میری آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ جب آج کا یہ مبارک عمل مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر محبت اور یقین کے ساتھ پھیر لیجئے، پھر نہایت عاجزی سے اللہ تعالی سے شفا کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے جسم کے اندرونی یا بیرونی حصے میں موجود تکالیف، پریشانیاں اور آزمائشیں کم ہونے کا سبب بنیں گے، دل کو سکون نصیب ہوگا۔ میری سب سے پہلے اپنے حقیقی مالک، خالق اور رازق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اے میرے غفور الرحیم پروردگار، جو بھی آنکھیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور جو بھی کان اسے سن رہے ہیں، ان تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں کو صحت، عافیت، ایمان اور برکت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیماریوں، پریشانیوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہیں، جو علاج کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پھر شفا کے منتظر ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر ظاہری و باطنی تکلیف کو آسان فرما اور انہیں شفا و راحت نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے بیمار اور ضعیف بزرگوں پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں قوت، سکون اور عافیت عطا فرما اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت، رحمت اور کامل شفا کے سائے میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اللہ کے نیک بندو، آج کا یہ جو روحانی عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں اسے ایک بار ضرور آزما لینا ہے۔ اگر آپ لوگ زندگی میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، نامی حکیموں سے رجوع کر چکے ہیں اور پانی کی طرح بہت سا پیسہ بہا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ آج ہمارے کہنے پر اس عمل کو بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، میری بات پر یقین کر کے دیکھ لیں۔ اس کام میں آپ کا کوئی ایک بھی خرچ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا پڑے گا، نہ ہی کسی مہنگی گاڑی یا ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اپنے شدید مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کی کلینک کے چکر کاٹنے پڑیں گے، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھ کر ہی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی شفا کے حقدار بن جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں کافور ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान आली शान को हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस तरह से नकल फरमाया है कि आप फरमाते हैं कि जो इंसान भी किसी ऐसे मरज में मुब्तला हो जाए जिसका कोई ज़ाहिरी इलाज ना हो, यानी वो ला इलाज मरज बन चुका हो, तो वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के ये दो मुबारक नाम पढ़कर रोजाना एक तस्बीह मुकम्मल करें और फिर पानी पर दम करके उसे खुद पी लें या मरीज को पिला दें और अल्लाह से दुआ मांगे। अगर आप पूरे यकीन और कामिल यकीन के साथ ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक यकीनी तौर पर शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको परवरदिगार आलम के उन दो नामों का एक ऐसा अनोखा और ताकतवर अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने कभी इस मखसूस तरीके से न किया हो। जो भी इंसान इस तरीके के मुताबिक ये वजीफा करेगा वह इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के हुक्म और उसके खास फजलो करम से हर किस्म की छोटी बड़ी बीमारी से हमेशा के लिए नजात पाएगा। आज के इस जदीद दौर में मैदे के अमराज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिगर की खराबियां और मसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, दिल के अमराज और हार्ट अटैक के मसाइल आम हो चुके हैं, शुगर की बीमारी घर घर फैल चुकी है, जिस्मानी थकावट, सुस्ती और शदीद जहनी दबाव यानी डिप्रेशन जैसे लातादाद मसाइल हैं जिनका हर दूसरे इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो अब बिल्कुल छोटी उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां नजर आते हैं जिनकी उम्रें महज 20 या 25 साल होती हैं, लेकिन उनकी जिस्म की हालत और बीमारियां ऐसी हो चुकी होती हैं कि वो खुद को 50 या 60 साल का बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। यानी इतनी कम उम्र के अंदर ही वो खुद को नाकारा और बूढ़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। आजकल के मुआशरे की ये बिगड़ी हुई हालात हो चुके हैं और ये सब कुछ उन मोजी और खतरनाक बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब तमाम दुनियावी इलाजों और बीमारियों से बिल्कुल आजिज और मायूस आ जाता है तो फिर बड़े बड़े माहिर डॉक्टर भी उसे किसी न किसी रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो दुनिया के बहुत से बड़े अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर पर कुरान थेरापी का आगाज हो चुका है। हमने अपनी जिंदगियों में कई बार ऐसे मरीजों को अल्लाह पाक के कलाम की बरकत से शिफा पाते हुए खुद देखा है और सुना है, जिनका अब ये पुख्ता अकीदा बन चुका है कि जो काम दुनिया की महंगी तरीन अदवियात और इंजेक्शन नहीं कर सकते वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम सबसे बेहतरीन और आसान तरीके से कर देता है। और बिलाशुबा ये कायनात का सबसे बेहतरीन, आला और अफजल तरीन इलाज है जिसके अंदर हर बीमार के लिए शिफाए कामिला मौजूद है। मुहतरम व मुकर्रम नाजरीन, आज के इस खुसूसी वीडियो के अंदर मैं अपने तमाम देखने वाले और मोहब्बत से सुनने वाले सामईन के लिए अल्लाह पाक के दो सिफाती नामों का एक ऐसा अनमोल वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, इंशाअल्लाह जिसकी बाकायदगी से तिलावत करने से अल्लाह पाक के फजलो करम और उसकी रहमत से आपकी हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके जिस्म के अंदर कोई अंदरूनी खराबी हो या बैरूनी जख्म, जिस तरह की भी तकलीफ होगी, अल्लाह पाक आपको इन तमाम बीमारियों से मुस्तकिल शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में ये बात मौजूद है कि आज के इस मशीनी दौर में किसी भी इंसान का बीमार हो जाना कोई हैरत की बात नहीं रही। हमें अक्सर ऐसे लोग भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जिनको ज़ाहिरी तौर पर कोई बीमारी नहीं लगी होती, वो बिल्कुल
بھلے چنگے صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ناگہانی بیماری ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر سیکنڈوں میں اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالی کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں بلکہ سالوں تک دردناک بیماریوں نے اپنے گھیرے میں رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو طرح طرح کے پیچھے بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صحت مند، توانا اور تندرست والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہماری تمام بیماریوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے۔ انہیں دور فرما کر ہم سب کو دائمی شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں اس وقت ہسپتالوں کے سرد کمروں میں موجود ہیں اور اپنی بیماریوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو جڑ سے دور فرما کر ان کو زندگی میں ہر طرح کی مجبوری اور محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالی کی غیبی ذاتی پر پورا یقین، کامل ایمان اور پختہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس بتائے گئے وظیفے پر صدق دل سے عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پورے جسم سے ہر طرح کی موذی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد بیمار پڑ جائے تو آپ اس کو کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ مختصر سا عمل ایک مرتبہ اپنی تسلی کے لیے ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہے جس مرضی بڑے ہسپتال میں اپنے مریض کو علاج کے لیے لے کر جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص بہت جلد صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست اور توانا ہو جاتا ہے اور تمام بیماریوں کے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں چھوٹی یا بڑی بیماریوں کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انتہائی موذی اور جان لیوا امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض خوش نصیب لوگ اللہ تعالی کے خاص حکم سے دوبارہ شفایاب ہو کر نئی زندگی پا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان جان لیوا امراض کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ بیماری خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ہر انسان کے لیے ایک انتہائی مشکل اور آزمائشی وقت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف بیمار انسان خود تنگ اور پریشان ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے، تیماردار اور قریبی رشتہ دار بھی اس تکلیف کا برابر سامنا کرتے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر جو نیت نئی بیماریاں روز بروز عروج پکڑ رہی ہیں، ان خطرناک بیماریوں کا اصل علاج ہم آپ کو اس روحانی اور قرآنی عمل کے ذریعے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کو شدید قسم کا بخار تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اس وقت بہت تیز رفتار بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر فرمایا، ہاں، مجھے تنہا اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے عام 2 آدمیوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تکلیف پر اجر و ثواب بھی عام لوگوں سے دگنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل یہی بات ہے، کسی بھی سچے مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، خواہ وہ پاؤں میں چبھنے والا ایک چھوٹا سا کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور بری چیز ہو، تو جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے خشک پتوں کو نیچے گراتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک اس پہننے والی تکلیف کو اس مومن بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے گناہ جھر جاتے ہیں۔ ابو اشعث صنعانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن دمشق کی مرکزی مسجد کی طرف گیا اور میں صبح اول وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور ان کے ساتھ ایک اور جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ میں نے ان سے ادب سے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم کرے، اس وقت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنے ایک بیمار بھائی کی عیادت اور مزاج پرسی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نیک بات سن کر میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب ہم ان مریض کے پاس پہنچ گئے تو ان دونوں صحابہ نے اس سے پوچھا کہ سناؤ اب تمہارے حالات کیسے ہیں اور طبیعت کیسی ہے؟ اس مریض نے شکر ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل کرم ہے۔ یہ سن کر سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو کسی بیماری میں آزمائش کرتا ہوں اور وہ میری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے میری اس بھیجی گئی آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو بیماری سے شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالی انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو بیماری کے ذریعے قید کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، لہٰذا تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے روز مرہ کے اعمال پر جو اجر لکھتے تھے اب اس کی بیماری کے دوران بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھو۔ ان مبارک احادیث سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کے آنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کے صبر کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان اس تکلیف پر صبر کا دامن نہ چھوڑے، ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ پروردگار کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ بیمار انسان کو بیماری کی حالت میں ان تمام نیک اعمال کا ثواب جن کو اپنی تندرستی اور صحت کی حالت میں باقاعدگی سے کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود مفت میں ملتا رہتا ہے۔ انسان کو کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہو اس کا ظاہری علاج کرنا رسول اللہ کی سنت ہے اور علاج کروانے سے کبھی بھی گریز یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت سچے مسلمان ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ تمام بیماریاں اللہ کی جانب سے ایک امتحان اور عارضی آزمائش ہوتی ہے جن کا ظاہری علاج ہمیں ادویات کے ذریعے کرنا چاہیے تو سنت نبوی کے مطابق اس کا روحانی علاج یعنی قرآنی وظائف کرنا بھی شرعاً بالکل جائز اور ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ کا قرآن میں صاف وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی صرف اسی کی ذات کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے
بندے کو اپنے سچے رب سے ہمیشہ ایسی عاجزانہ طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی دعا بھی اثر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا مہنگی ادویات صبح و شام کھاتے رہنے سے بھی جب کوئی پرانا مرض دور نہ ہو تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ تمام دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر سچے دل سے روحانی عمل کرنے سے مریض کو مرض سے بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور وہ مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ اس کی دعا کے اندر عاجزی، انکساری اور کامل اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس پاک کلام کو پانی پر پھونک کر یعنی دم کر کے پی لیا کریں تو جہاں ان کو تمام ظاہری اور جسمانی امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی، وہاں باطنی اور روحانی طور پر بھی ان کے دل کو عجیب سکون ملے گا۔ یہ بیماری خواہ دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سب سے نجات کے لیے بندے کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی فرض عبادت اور روز مرہ کے اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ اسم اعظم کو بطور وظیفہ اور تسبیح پڑھنے والے لوگ زندگی میں خود کو کبھی بھی اکیلا یا بے یار و مددگار نہیں سمجھتے، کیونکہ غیبی ربانی طاقت ہمیشہ ان کے ساتھ روا دوا رہتی ہے۔ یہ وظیفہ مایوسی، پریشانی اور ڈپریشن کا ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں ہر وقت برے اور منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ سود مند اور فائدہ مند عمل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جو شخص کسی ایک انسان کی جان بچا لے اس نے گویا پوری انسانیت یعنی تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا وصف اور صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی جامع چیز آئی ہے جو تمہارے لیے سراسر نصیحت ہے، اور تمہارے دلوں میں جو روگ اور بیماریاں ہیں ان کے لیے بہترین شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کے بعد ملنے والی شفا کو رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں آپ کا یہ قول ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا اور روشن معجزہ خطرناک امراض سے مریضوں کو شفا دینا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امراض اور تکالیف کے حوالے سے ظاہری علاج اور اسباب کو اختیار کرنے پر سخت زور دیا تاکہ ایک مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر ہمیشہ طاقتور اور صحت مند رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر مرض کی دوا اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، لہذا جب مرض کا صحیح دوا سے علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے وہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس مبارک حدیث میں واضح طور پر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام امراض کے لیے دوا دنیا میں موجود ہے، اسے ڈھونڈو اور استعمال کرو، مگر اپنا یقین اور ایمان یہی رکھو کہ اصل شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں بڑھاپے کے سوا ہر ایک بیماری کی دوا اور علاج پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں دنیا میں مریض تھا لیکن تو نے میری تیمارداری
اور مزاج پرسی کیوں نہ کی، بندہ یہ سن کر حیرت سے عرض کرے گا اے میرے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہے، یعنی آپ بیمار ہونے کی تمام کمزوریوں سے پاک اور بلند ہیں۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے یہ جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ دنیا میں مریض تھا لیکن تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر تو اس بیمار بندے کی تیمارداری کرنے جاتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعجاز میں 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے واپس آنے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت اور بخشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کسی دنیاوی غرض کے بغیر خالص اللہ کے لیے کرنے والا شخص جب اپنا قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ قدم دوبارہ زمین پر رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا اخروی درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اس وقت تک اللہ کی رحمت کے سائے میں ڈھکا رہتا ہے جب تک وہ مریض کی تیمارداری مکمل کر کے وہاں سے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح کامل وضو کرے اور ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تیمارداری کرنے والا شخص مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ مسنون دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالی اسے اس مرض سے ضرور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اس لیے ایک ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت تک کامل حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی، اخلاص اور خدمت خلق کے سچے جذبے سے یہ اہم کام انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا اور اس کی ڈھارس باندھنا عیادت ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اس کے بعد اس کا صحیح علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے اور دولت کمانے کے لیے کام کر رہا ہے تو ایک تجارتی دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے خدمت خلق کا نام دینا سراسر ناانصافی ہوگی، کیونکہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، اور ڈاکٹر کی ضرورت، اس کے معیار، ذمہ داریوں اور اس کی معاشی حیثیت کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہر زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے، اور تمام بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل، سمجھ بوجھ اور تجربے کی قوت کو مثبت استعمال کرتے ہوئے
नई दवाओं को दरियाफ्त करे। इस काम को मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स बखूबी अंजाम देते हैं। इसलिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि इंसानियत के पहलू से उनकी ये खिदमत निहायत अहम और काबिल सताइश है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी मुहताज को कपड़े पहनाना, किसी माजूर के काम में हाथ बटाना और किसी जरूरतमंद की हाजत पूरी करना, ये सब मखलूक खुदा की खिदमत है। लेकिन एक इंसान सबसे ज्यादा किसी दूसरे की खिदमत का मोहताज उस वक्त होता है जब वो मरीज और लाचार हो। बीमारी इंसान को एक ऐसे कमजोर मकाम पर पहुंचा देती है कि सामने लजीज खाना मौजूद होने के बावजूद वो उसे खुद अपने हाथ से नहीं खा सकता। हाथ पांव सलामत होते हुए लेकिन वो अपनी मर्जी से एक कदम चल नहीं सकता और वो अपने तीमारदारों और मददगारों के रहमो करम का मोहताज हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज की इयादत और उसकी तीमारदारी को बेहद अजर व सवाब का बाइस करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक एक शख्स अपने किसी मरीज भाई की इयादत में मशगूल रहता है, गोया वो उस वक्त तक जन्नत के बाग में टहल रहा होता है। इस तरह डॉक्टर्स गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक्त उस मुबारक हदीस के सच्चे मिसदाक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे लोगों को सबसे ज्यादा नफा और फायदा पहुंचाए, और भला दुनिया में वो और कौन हो सकता है जो इंसानों के लिए एक मुखलिस डॉक्टर और मुआलिज से बढ़कर नफा बख्श हो। इस तरह गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस से डॉक्टर को खैरुन नास यानी बेहतरीन इंसान का एक अजीम अवार्ड मिला है। इनसे बढ़कर उनके लिए और क्या एजाज हो सकता है। वाक़या ये है कि ये पेशावर गिरोह इंसान का सबसे बड़ा मोहसिन है और इस निस्बत से उनकी इज्जत, तौक़ीर और तकरीम करना पूरे मुआशरे का अखलाकी फरीज़ा है। बाज़ दफ़ा मुआशरे में ऐसा देखने को मिलता है कि इलाज से मरीज को जल्द फ़ायदा नहीं हुआ या मरीज की मौत वाक़ हो गई तो लोग डॉक्टर से उलझ पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। ये एक इंतहाई गैर संजीदा और जाहिलाना तर्ज अमल है, इसलिए कि इलाज करना तो इंसान के अपने इख्तियार में है, लेकिन सेहत व शिफा देना अल्लाह की मर्जी के बगैर कभी हासिल नहीं हो सकती। जो शख्स मुआशरे में जिस बड़े मकाम का हामिल होता है उसी निस्बत से उस पर जिम्मेदारियां भी आयद होती है। इसलिए डॉक्टर्स और मुआलिज हजरात को अपनी इन जिम्मेदारियों पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि एक डॉक्टर का बुनियादी फरीजा है कि वो उस पाक पेशे में खिदमत के पहलू को हमेशा मुकद्दम और ऊपर रखें। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दें और अपने घर से महंगी दवाएं लाकर खिलाएं, लेकिन ये जरूर है कि इस पेशे को महज एक लूट घसूट के तिजारत और बिजनेस न बना देना चाहिए और दुनियावी उजरत के साथ साथ आखिरत के अज्र के पहलू को भी हमेशा मलहूज रखा जाए। इस वक्त हमारे मुआशरे की सूरत हाल ये हो चुकी है कि तालीम और इलाज ने एक जबरदस्त मुनाफे बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है और माशी कशिश की वजह से बहुत से कमर्शियल होटल अब अस्पतालों में तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टरों की भारी फीस गरीब मरीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई है। फिर फीसों के सिलसिले में भी एक नई बुरी रिवायत ये कायम हो रही है कि मरीज जितनी बार भी मशवरे के लिए जाएं उससे हर बार नई फीस वसूल की जाए। इस तरह बाज औकात
ہر ہفتے ڈاکٹرز فیس وصول کر لیتے ہیں، پھر آمدنی کے بلا واسطہ ذرائع اور غریب لوگوں کے لیے ہسپتال جانے کا تصور بھی ایک بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ ادویات اور ٹیسٹوں پر کمیشن لینا شرعی اعتبار سے رشوت کی ایک قسم ہے، اس کا لینا سراسر حرام ہے، اور اس ناجائز کام میں واسطہ ذریعہ بننا بھی بالکل حرام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہیں حقوق العباد کو بھی بنیادی اور دہروی اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق سب سے بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور لاچار مریض افراد کا علاج، معالجہ کرنا اور ان کی خدمت کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسان کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر اپنے مریض کے اوپر اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری دن بدن کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی شدید تکالیف کم ہو جائے گی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے جسم سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس مبارک عمل کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ مکمل یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ انجام دیں۔ اس وظیفے کو 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر یا مریض پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل سے شفا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بیماری بھی اسی کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے رہیں اور اسی سے کامل شفا کی امید رکھیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ، عافیت اور اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔